لوگ تو مزارات پہ بیٹھ کے بھی نشہ کرتے ہیں، لوگ تو قبرستان میں بیٹھ کے بھی نشہ کرتے ہیں، بزرگوں کے آستانوں کو بدنام کر رہے ہو۔ ولیوں کی قہر کی نظر اٹھے گی، کہیں کے نہیں رہو گے۔ ایک تو نشہ وہ بھی ولیوں کے آستانوں پر، ایک تو نشہ وہ بھی قبرستان میں بیٹھ کر گانجا اور چرس پیتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے، سوچو تو صحیح۔ قبرستان میں بزرگان دین مسکرانے سے بھی پرہیز کرتے تھے، بلکہ ہمارا اہل سنت کا مسلک تو یہ ہے جسے ہم مسلک اعلی حضرت سے آج کے دور میں تعبیر کرتے ہیں کہ اگر قبرستان کے اندر شیرنی بٹ رہی ہو تو قبروں کے درمیان میرے امام سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں قبرستان میں بیٹھ کر شیرنی بھی نہیں کھا سکتے۔ جس مذہب و مسلک میں قبرستان میں بیٹھ کر غوث پاک غریب نواز کا لنگر نہیں کھا سکتے، اگر اس مسلک کے ماننے والے قبرستان میں چرس اور بھنگ پی رہے ہوں تو سوچو یہ کس مسلک پر ہے، یہ کس فکر پر ہے، یہ کس مذہب پر ہے۔ مرنا ہے مرنا، موت یاد کرو، موت۔ مرنے کے بعد نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے نہ بابا گیری، کچھ نہیں چلتا۔ وہاں تو صرف یہ ہے ایمان کے بعد کیا لایا وہ بتا، کیا لایا وہ بتا۔ مرنے والا مرتا ہے تو انسان کہتا ہے کیا چھوڑ کے گیا، حدیث پاک کنز العمال شریف کی، جس کا مفہوم ہے مرنے والے کے بارے میں انسان کہتے کیا چھوڑ کے گیا، اور فرشتے کہتے کیا لے کر آیا، کیا لے۔ ہمارے مسلک اور مذہب کو ہم خود بدنام کر رہے ہیں، اور جو بد مذہب ہم سنیوں کو تانا دیتے ہیں کہ ان کے لوگ قبرستان میں نشہ کرتے ہیں، وہ ہمارے لوگ نہیں ہے۔ ہمارے مسلک میں تو قبرستان میں لنگر نہیں کھا سکتے، ہمارے یہاں قبرستان میں کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے، نہیں کھاتے، ہمارے اجازت نہیں ہے۔ قبروں کے درمیان بیٹھ کے جو ہنسے، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس سے منافقت کی بو آتی ہے، جو قبروں کے پاس ہنستا ہے۔ لوگ ہمت کا علم نہیں ہے، جہالت کی باتوں میں بھٹک رہے ہو، مذہب و مسلک سے ناشنا ہو، دین سے دور ہو چکے ہو۔ آؤ، دین ہمارا بڑا خوبصورت ہے۔ تو اب سن لے جلدی جلدی میں بات کو پھر، کہ سور اور بندر کی طرح چہرہ، آنکھوں سے خون اور پیپ کا بہنا، پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے، اور منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے۔ یہ ہے نشے کی لعنت، یہ ہے نشے کی نحوست، یہ ہے نشہ کرنے کا وبال۔ اللہ اکبر۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تجھے تیرے محبوب کی معصومیت کا واسطہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی نشہ کرنے والا پیدا نہ کرنا، ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب پیدا نہ کرنا، ہماری نسلوں میں کوئی دین کا غدار پیدا نہ کرنا۔ دولت مانگنے والوں دولت ضرور مانگو اللہ سے، لیکن اللہ سے یہ بھی دعا کرو ہم بھی ایمان پہ رہیں، ہماری نسلیں بھی ایمان پہ رہیں، ہم بھی دین پہ رہیں، ہماری نسلیں بھی دین پہ رہیں۔ اس لیے کہ مالدار باپ کا اولاد ہونا، مالدار اولاد کا باپ ہونا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن ایماندار اولاد کا باپ ہونا یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا قیامت کے دن، پاخانے کی الٹی کر رہے ہوں گے، اور پاخانے کی الٹی ہوگی، اور جن جن آلات سے نشہ کرتے تھے، نشہ، وہ سارے آلات نشہ کرنے والوں کے گلے میں لٹک رہے ہوں گے، اور ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں ہوگی جو جہنم کی آگ کی بنی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان آگ کی جوتیوں کے پہننے کی وجہ سے ان کے سروں میں بھیجے ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر جو وہ پانی کھولنے لگتا ہے۔ پھر میرے آقا صادق و مصدوق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نشہ کرنے والوں کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگی، یعنی جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ یہی کہتے ہو نا کہ ٹینشن کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں، دنیا کے ٹینشن کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو 100 بار، سارے ٹینشن ختم ہوں گے۔ درود شریف پڑھا کرو، سارے ٹینشن ختم ہوں گے۔ انشاءاللہ ذکر اللہ کیا کرو، سارے ٹینشن ختم ہوں گے۔ بہانے نہ بناؤ نشہ کرنے کے۔ آقا
آقا کیا فرما رہے سن لو، اس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگی، اور اللہ اکبر جو جہنم ہے اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ اسی پہ بس نہیں، آقا نے یہ بھی فرمایا کہ وہ فرعون اور حامان کے قریب کر دی جائے گی اس کی قبر، کہیں بھی مرے فرعون اور حامان کے قریب ہوگی اس کی قبر۔